السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات، تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کی پریشانی سے، ناگہانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان جو جہاں ہیں، تمام مسلمانوں پہ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیپٹر نمبر 6، پیج نمبر 77 سے ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظالموں کے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کو ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں۔ میں جلدی سے رکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھیں، ایک گھونسا میرے مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کے برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور حضرت انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا کہ قرعے میں جو کپڑا جس کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگا دیا جائے۔ قرعہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے جو ایک کپڑا دونوں کو کفن دیا گیا دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بڑا تھا، یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہیں، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے، ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کریں جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیرو کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ بس بھائی دوستوں، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے ان نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔